بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ اہم خبریں۔ عمران خان ایک دفعہ پھر بڑی سخت قسم کی وارننگ دے رہے ہیں اور بڑا سخت پیغام بھی دے رہے ہیں۔ واضح طور پر ایک تو پیپلز پارٹی سے اتحاد مسترد اور حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کا معاملہ۔ 26 جولائی جلسے کی تیاریاں، ملک گیر احتجاج کا اعلان بھی۔ بنو واقعے پر عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو واضح طور پر بڑا حکم بھی جاری کر دیا۔ اور ملک ریاض کے ساتھ ایک بار پھر معاملہ کیوں شروع ہوا، ملک ریاض سے کیا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان تحریک انصاف سے بڑی اہم شرائط پر اتحاد کرنے کو تیار ہو گئے۔ وہ شرائط کیا ہے، اس کی تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ کیا وہ عمران خان وہ شرائط تسلیم کریں گے؟ اور بشرا بی بی کی بیرسٹر گور اور علی ظفر پر بڑی سخت تنقید بھی۔ رؤف حسن صاحب نے بھی خاموشی توڑ دی، الزامات کی تردید کی اور ابدیدہ بھی ہوئے۔ عدالتوں میں قاضی صاحب جو ڈبل سٹینڈرڈ گیم کر رہے ہیں، 2 جج چھٹیوں پر اور نون لیگ کا کیس سننے پر دباؤ ہے۔ مخصوص نشستوں کا ریویو لگانے کا معاملہ ہے۔ نواز شریف نے بھی شہباز شریف سے ترقی کرتے ملک کو گڑے میں پھینکنے اور ججز سے شکوہ کر دیا۔ صنم جاوید کی ضمانت سپریم کورٹ میں چیلنج ہوگی۔ مریم نواز دشمنی بہت آگے چلی گئیں اور عدت کی پراسرار خاموشی کے بعد مفتی تقی عثمانی منظر عام پر آئے۔ ان تمام خبروں کی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا بڑا اہم بیان، جو تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کی انہوں نے شرط رکھی کہ پہلے نئے الیکشن کی شرط پر اسمبلیوں سے استعفیٰ دیں خیبر پختونخوا۔ مولانا صاحب کو یہاں کھل کر بتانا چاہیے کہ ان کی کس کے ساتھ بات ہوئی، کس نے یہ کہا اسمبلیوں کو استعفیٰ دیں گے، کیونکہ دیکھیں اگر نیا الیکشن ہو تو یہ منجن تو پہلے جنرل باجوہ بھی بیچ چکے ہیں، رانا ثناء اللہ بھی یہ کر چکے ہیں کہ آپ لوگ حکومت میں موجود ہیں، پہلے اسمبلیاں توڑیں۔ انہوں نے اسمبلیاں توڑی تحریک انصاف نے، الیکشن انہوں نے پھر بھی نہیں کروائے۔ خیبر پختونخوا، پنجاب، دونوں جگہ پر الیکشن ملتوی کروائے گئے۔ تو کیا یہ ایک نیا جال بچھانے کی کوشش ہے کہ تحریک انصاف ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا کی حکومت سے نکلے اور پھر نئے الیکشن کروانے کی نئی گولی دی جائے؟ یہ مولانا صاحب سے پہلے ایسا کریں کہ پنجاب کی اسمبلی توڑوا کے دکھائیں، مریم نواز کا استعفیٰ دلوائیں، ان سے کہیں اسمبلی چھوڑیں، اس کے بعد سندھ میں مراد علی شاہ سے کہیں ان کی حکومت توڑوائیں، ان سے استعفے دلوائیں، پھر بلوچستان میں کروائیں اور پھر خیبر پختونخوا والے خود ہی کر دیں گے۔ یہ تینوں صوبوں میں جب حکومت نہیں ہوگی تو خیبر پختونخوا کی حکومت ایک منٹ بھی نہیں لگائیں گی۔ لیکن کیا یہ واردات ہو رہی ہے کہ خیبر پختونخوا سے صرف استعفے لے لیں، تحریک انصاف پارلیمنٹ سے بھی استعفے دے دے؟ تو جو عوام نے 8 فروری کو آگ اور خون کا دریا پار کر کے مینڈیٹ دیا، وہ ان کے حوالے پلیٹ میں رکھ کے کر دیں۔ ایسے جمہوریت نہیں چل سکتی۔ یہ حکومت کو جانا ہے، انہیں نہیں۔ وہ حالات اور تھے جب تحریک انصاف نے استعفے دیے۔ اگر خان جیل سے باہر ہو، تحریک انصاف کو مکمل انتخابی جلسے جلوس کی اجازت ہو، کوئی قدغن نہ ہو، میڈیا آزاد ہو، تو یہ استعفیٰ دینے میں انہیں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگانا چاہیے اور نہیں لگائیں گے بھی نہیں۔ لیکن جس الیکشن میں انہوں نے 100% کلین سویپ کرنا ہے آگے آنے والے الیکشن میں، اب تحریک انصاف کیوں خواہ بخواہ جلسے جلوس و احتجاج کی سیاست سے؟ کیونکہ معاملات اس لیول تک ہے کہ استعفے دینا ممکن نہیں، جلسے جلوس احتجاج سے ہی معاملہ ہوگا۔ عمران خان نے باقاعدہ طور پر جو دعویٰ کر رہے ہیں لوگ کہ 3 ہفتے پہلے یہ پیغام بھیجا تھا مولانا صاحب کو کہ اتحاد کرتے ہیں، خبر جان بوجھ کر منظر عام پر نہیں لائے گی تاکہ بیچ میں لوگ خراب نہ کریں، کیونکہ تحریک انصاف کے میں دعویٰ کرنے والوں کے بقول ایسے لوگ موجود ہیں کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں۔ لیکن خیبر پختونخوا کی اسمبلی سے استعفیٰ دینے والی کوئی تک نہیں بنتی۔ یہاں 3/4 اکثریت ہے، استعفیٰ دینے کی ضرورت ہونی نہیں چاہیے۔ یہاں تو بلکہ ایک مضبوط حکومت کی ضرورت ہے اور تحریک انصاف کی حکومت مضبوط ہے۔ اس لیے میں نہیں کم از کم اس بات کو تسلیم کرتا کہ تحریک انصاف کو استعفیٰ دینا چاہیے کہ الیکشن کی یقین دہانی ہوگی۔ اس طرح تو دیکھیں لوگ پہلے نکلنا مشکل ہے، حکومت میں موجود ہوتے، استعفیٰ دینے کے بعد تو حالات اور خراب ہوں گے۔ مولانا صاحب کے احتجاجی جلسوں کی جو اگست کے مہینے کی تاریخیں آ گئی ہیں، 5 تاریخ کی، 10 تاریخ کی، 11 اور 18 کو بدائی کشمیر کو 5 کی، 10 کو کسان کنونشن کی، 11 کو تاجر اور 18 کو لکی مروت میں امن کنونشن۔ اور یہ JUI کے پلیٹ فارم سے نہیں، اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہوگی اور تحریک انصاف کے علاوہ اور کوئی پارٹی ان کے ساتھ ہے نہیں۔ اور ویسے بھی دیکھیں الیکشن تو دونوں نہیں تسلیم کر رہے، کالعدم کروانا چاہتے ہیں۔ تحریک انصاف مینڈیٹ واپس لینا چاہتی ہے، مولانا صاحب نیا انتخابات کروانا چاہتے ہیں۔ اب پوری ایک کمیٹی بنی ہے جس میں مولانا فضل الرحمان سے ان کی پوری معاملات ہوں گے۔ مولانا صاحب کی ضرورت بلا شبہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور تحریک انصاف مولانا صاحب کے بقول کی یہ اسمبلی تحلیل کرنے پر تیار ہے۔ وہ تو کہتے ہیں فوج سائڈ پہ ہو جائے، پارلیمانی بلدیاتی انتخابات اکٹھے کروائیں، نگران سیٹ اپ بھی نہ ہو، مارشل لا ایمرجنسی بھی نہیں لگنے دیں گے۔ اور مولانا صاحب کی طاقت ہے، میں نے جیسے پہلے کہا عوامی طاقت ہے، ان کا گراؤنڈ پر موجود ہے، لیکن تحریک انصاف کے پاس اپنی بھی 80% سے زائد عوام موجود ہے۔ نکلنا اس وقت مشکل ہے کیونکہ شیور مرغیوں والا معاملہ ایک ایک کر کے کٹنے کو تیار ہے، دوسروں کو پھڑپھڑاتے ہی دیکھ رہے ہیں فی الحال۔ لیکن مولانا صاحب کی وجہ سے تھوڑی طاقت ضرور ملے گی، اس پر انہیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ لیکن خان جو ہے وہ ہمیشہ دلیر چال چلتا ہے پارٹی کے اندر۔ اب لوگ کیا سوچ رہے ہیں خاص طور پر خیبر پختونخوا میں، یہ اب بڑا مشکل اور معاملہ ہے کیونکہ یہ نشست چھوڑنا آپ کو پتہ ہے، اور سب سے بڑی پارلیمانی جماعت بننے کے بعد آج بھی ویسے دیکھا جائے تو جس طرح تحریک انصاف کے لوگوں کو پھر بھی اٹھایا جا رہا ہے، جس طرح بھی بنو میں جو خیبر پختونخوا کی حکومت کی موجودگی میں ہوا، ایسے میں حکومت ہونا نہ ہونا برابر ہی سمجھے۔
خان نے جب پنجاب اسمبلی سے استعفیٰ دیا تھا تو اس وقت یہی سوچ تھی کہ اگر اپنے اوپر قاتلانہ حملے کی FIR نہیں کروا سکتے تو ایسی حکومت کا فائدہ کیا. اور پھر اوپر سے بار بار کہا بھی جا رہا تھا پہلے استعفے دیں پھر الیکشن کروائیں گے. تو بڑا ٹیکنیکل معاملہ ہے اور یہ بہت ہی ٹیکنیکل معاملہ ہے. میرے خیال میں یہ انتخابی سیاست کرنا اور احتجاجی سیاست کرنا دو مختلف باتیں ہیں. تحریک انصاف کو احتجاجی سیاست کی طرف تو آنا ہوگا. خان نے آج پارٹی کو ہر صورت میں جلسہ کرنے کا گرین سگنل دیا ہے کہ اجازت ملتی ہے یا نہیں ملتی آپ تمام حجت کی درخواست دے دیں بس، اور اس کے بعد جلسے کی تیاری کریں کہ باقی پارٹیاں اگر جلسے کر سکتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اور یہ عمران خان کا بڑا اہم بیان تھا جو تحریک انصاف کی پابندی سے متعلق تھا کہ پارٹی کے ایک تو چیئرمین، وائس چیئرمین، صدر تینوں جیل میں. پارٹی پہلے ہی پابندی تھی تو ہمارے اوپر تو پہلے سے پابندیاں لگی ہوئی تھیں. پہلے بھی جیسے عمران خان نے کہا مارشل آرٹ تو لگا ہوا ہے تو جمہوریت کا قتل عام تو ویسے ہی یہ کر رہے ہیں، تو بدنامی اور بےزتی کروانی ہے تو یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اب وفاقی حکومت اس وقت آگ اور خون سے کھیل رہی ہے. دیکھیں پہلے مارشل آرٹ لگایا تھا انہوں نے SIFC سے باقاعدہ طور پر کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور اب عمران خان کو یہ باقاعدہ طور پر پیپلز پارٹی کی طرف سے آفر ہے کہ مل کر عدم اعتماد لاتے ہیں، نون لیگ کو فارغ کرتے ہیں. لطیف کھوسہ صاحب اس پہ تیار بھی ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ جب عمران خان نے اب ملاقات اور بات چیت کا مرحلہ شروع کیا ہے کہ اس کے بعد یہ سارا معاملہ سامنے آئے گا، کیونکہ پیپلز پارٹی کے ساتھ عمران خان کسی صورت میں اتحاد اور بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عدم اعتماد اگر مل کر شہباز شریف کو گرانے کی وہ معاملہ تحریک انصاف کے کسی بھی شخص کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں. اب تحریک انصاف احتجاجی سیاست کی طرف اس طرح بھی آنا چاہتی ہے کہ تحریک لبیک اگر محرم میں اسلام آباد میں بیٹھ سکتی ہے، دھرنا دے سکتی ہے، تو تحریک انصاف کے پاس تو پاکستان کی سب سے بڑی طاقت ہے. اب یہ پاکستان کی عوام پر منحصر کرتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کتنی بڑی تعداد میں نکلتے ہیں. یہ ان کا ہنگامی اجلاس جو آج ہوا، محمود اچکزئی جس میں تھے اور سنی اتحاد اور مجلس بات مسلمین کے رہنما بھی تھے، اس میں سب سے بڑا اہم معاملہ یہی تھا. ایک تو خیبر پختونخوا میں IG اور چیف سیکرٹری کو تبدیل کرنا، باقی معاملات بجلی گیس کے تو وہ تو الگ تھے. سپریم کورٹ کے فیصلہ اور جمعے کو جو ملک گیر پرامن احتجاج کا معاملہ اب شروع ہونے جا رہا ہے. اب حکومت کی طرف سے یہ واردات کرنے کی کوشش ہے کہ تحریک انصاف کو کسی طرح پیپلز پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے. پیپلز پارٹی کے لوگ آج ان کی بہت بڑی میٹنگ بھی ہو رہی ہے، بلاول بھی جوائن کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کالعدم آپ کو کالعدم نہیں کریں گے، تحریک انصاف کو کالعدم نہیں ہونے دیں گے اگر آپ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں. دیکھیں بہت بڑی پیشکش ہے اور اس پہ ان مشروط آمادگی کا اظہار کر رہے ہیں. اب یہ انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ ہم سارا نزلہ جو ہے نون لیگ پر پھینک دیں، اور اسٹیبلشمنٹ بھی اس پہ راضی ہے. مزے کی بات ہے، اسی لیے نواز شریف کے بیانات بھی آ گئے. لیکن عمران خان یہ ساری چال جانتے ہیں. عمران خان کو پتہ ہے کہ یہ ان کی واردات کیا ہے. اور اسی طرح عمران خان نے آج عزم استحکام آپریشن پہ بھی بات کی کہ اپنی ہی فوج کے خلاف اپنی عوام کھڑی ہو سکتی ہے، بہت بڑا خطرہ ہے، اسے بھی ہم کسی صورت میں آپریشن کو نہیں ہونے دیں گے وہاں. اور قرارداد تو خیر پہلے ہی منظور ہو چکی ہے. اس کے علاوہ عدلیہ سے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں بڑی اہم بات جو پاکستان کی چاروں ہائی کورٹ سے لاہور، اسلام آباد، سندھ اور پشاور، اس میں تقریباً 160 کے قریب ججز موجود ہیں. اور جس طرح پاکستان میں 80% آبادی خان کے ساتھ ہے، یہاں بھی اس وقت 140 کے قریب جج ایسے ہیں جو خان کے ساتھ کھڑے ہیں. یہ میں آپ کو بہت بڑی اطلاع دے رہا ہوں. اور اس میں اتنی بڑی تعداد میں عدلیہ کی خان کی حمایت کی وجہ اس وقت عدلیہ کے میدان میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ دونوں بری طرح اسی لیے ناکام ہے. اب سپریم کورٹ میں قاضی صاحب کو خاص طور پر بڑی مزاحمت کا سامنا ہے کہ وہ صرف 4 لوگوں کے ساتھ ہے جبکہ 70% جج اس طرف کھڑے ہیں. اب پاکستان کی عوام کی نبض پر ججز نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. قاضی صاحب گرمی کی چھٹیوں میں سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے ریویو پٹیشن لگانا چاہتے ہیں نون لیگ کی، لیکن ان کے سامنے بہت بڑا مسئلہ آ گیا کہ ایک تو منصور علی شاہ جنہوں نے وہی فل کورٹ کا بینچ وہی سنے گا ریویو، اور ایڈ ہاک ججز کی جو سماعت ان کیسز میں وہ شامل نہیں ہوں گے. یہ 3 رکنی کمیٹی ہے جس میں قاضی صاحب ہیں، منصور علی شاہ ہے، جسٹس منیب اختر ہے، اور باقاعدہ طور پر انہوں نے مخالفت کی قاضی صاحب کی، اختلافی نوٹ بھی لکھے، کھل کر سامنے ان کی منہ کے اوپر مخالفت کی اور بڑی تگڑی قسم کی مخالفت کی. خاص طور پر یہ کہ ایڈ ہاک ججز کو ان اہم کیسز میں ہم نہیں بیٹھنے دیں گے. تو مخصوص نشستوں کا بھی فیصلہ وہی آئے گا جو پہلے آیا ہے. آج سپریم کورٹ میں جوڈیشل پروسیجر ایکٹ کا کمیٹی کا اجلاس بھی تھا، اس میں بھی منصور علی شاہ نے یہ بات کی کہ تفصیلی فیصلہ ہم نے دیا نہیں مخصوص نشستوں کا، ریویو پٹیشن ہم نے گرمی کی چھٹیوں میں کیسے لگا دی. بہرحال نظر ثانی ہم 13 ججز وہی سنیں گے، جسٹس منیب اختر بھی ساتھ ہے. تو قاضی صاحب سخت مشکل میں ہیں، ان کے یہ نواز شریف صاحب کی یہ فرمائش پوری نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ جو دوسرا کیس عمران خان کا انسداد دہشت گردی کے حوالے سے خان کا جو 11 روز کا جسمانی ریمانڈ ہے وہ بھی مقرر ہو گئی ہے. اس میں بھی 2 تگڑے جج ہیں، جسٹس طارق سلیم ہیں اور جسٹس انوار الحق پنو ہیں. یہ 22 جولائی سے سنیں گے، اور اس میں سلمان صفدر ہیں اور اظہر صدیق صاحب معاملات ڈیل کریں گے. اس کے علاوہ کچھ صحافت کی بھی خبریں. سہیل وڑائچ صاحب کا ایک کالم میری نظر کے سامنے گزرا، وہی حمود الرحمان کمیشن ٹویٹ کو تسلیم کر کے مان گئی کہ 71 کے واقعات اور آج مماثلت ہے. اداروں کی لڑائی، شخصیات کے ٹکراؤ، سکوت ڈھاکہ. خان نے بھی یہی کہا تھا. سہیل وڑائچ صاحب نے ظاہر ہے
صافتی بدیانتی ان کا کام ہے پرانا. بحران وہی ہے، کہتے ہیں کردار وہی ہے، نام بدل کے مشرقی پاکستان. لیکن ظاہر ہے اگر بدیانتی نہ کرتے تو یہ بتاتے کہ خان نہ تو ذوالفقار علی بھٹو ہے جو صرف مغربی پاکستان میں مشہور تھا، نہ شیخ مجیب ہے جو مشرقی پاکستان میں مقبول تھا. خان پاکستان کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان بلکہ کہیں تو ہندوستان ایران میں بھی مشہور ہے. الیکشن کروا کے دیکھ لیں، ویسے دیکھے تو ہے انہوں نے الیکشن 2/3 اور 3/4 ایک سے ہر جگہ سے ملی خان کو. یہ واحد لیڈر ہے جو بھٹو سے زیادہ نشستیں ایک وقت میں بھی جیتا. خان وہ واحد لیڈر ہے جسے بنگلہ دیش میں بھی جتنا شیخ مجیب مقبول ہے آج اتنا ہی مقبول ہے. چیک کر لیں جا کے بے شک. آج خان کے مخالفین یہ مانتے ہیں 71 کے مخالفین سے بھی زیادہ اس کے مخالفین گرے ہوئے ہیں. 71 میں شیخ مجیب کی بیوی کی ماہواریاں کسی نے چیک نہیں کی. شیخ مجیب پر ظلم کیا، اس کے گھر والوں کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہاں تو خان کے گھر والوں کو نہیں چھوڑا، ڈرائیور، بیوی، دوست، احباب، سب کو. اس وقت کے الیکشن کم از کم انہوں نے صاف شفاف کرائے اور شیخ مجیب 167 نشستیں لے گیا. ہاں تو الیکشن بھی انہوں نے تباہ کر کے فارم 47 لگا دیا. تو یہ یاد رکھیں کہ مغربی پاکستان میں 1971 کی فوج میں بھی اس وقت شیخ مجیب کا کوئی حمایتی نہیں تھا. لیکن آج کے حالات بالکل مختلف ہے. ابھی وہ ایک اور صحافی ہے نصر اللہ ملک صاحب، وہ کہہ رہے تھے جی کہ دعویٰ ہے کہ پورے پاکستان میں جو تاثر ہے کہ خان کے حمایتی فوج میں موجود ہیں، ہمدرد موجود ہیں، محبت کرنے والے موجود ہیں. نصر اللہ ملک صاحب کہتے ہیں کہ سینئر لیڈرشپ کا دعویٰ ہے کہ ایسا کچھ نہیں. اب یہ دیکھیں ان سے پوچھا جائے اگر ایسا کچھ نہیں تو چاروں بھرتی سینٹروں میں جو راولپنڈی کے تمام ضلعوں میں تحریک انصاف 70-80 ہزار کی لیڈ سے کیسے جیتی. کمشنر چٹھا کے بیانات اٹھا کے دیکھیں کہ تحریک انصاف 100% نشستیں ساری ضلع میں کیسے جیتی، 13 کے 13. تو یہ دیکھیں پاکستان کی بہادر افواج اس ملک کے شہری ہیں، وہ کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے دوست ہیں، کسی کے محلے دار ہیں، کسی کے اسکول فیلو ہیں. یہ اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہیں، نجی محفلوں میں بھی کرتے ہیں، سارا فیڈ بیک عوام تک پہنچتا ہے. یہ نصر اللہ ملک صاحب خود سروے کر لیں، ان لوگوں سے بات چیت کر لیں. خان کی مقبولیت انہیں اندازہ ہو جائے گا ہر ادارے میں موجود ہے، چاہے وہ نوکری چھوڑ کر چلے گئے ہوں، نوکری پر موجود ہوں یا آنے والے ہوں، مہینوں سالوں میں جو نوکریوں پر آئیں گے، یہ سارے کے سارے خان کے ساتھ موجود ہیں. اس لیے یہ نصر اللہ ملک صاحب جیسے لوگ جو انہیں عقل آنی چاہیے. بہرحال تحریک انصاف کو روکنے کے لیے جو وارداتیں ہو رہی ہیں اس میں سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے ان کی بہت بڑی طاقت ہے. اس پر پابندی لگانے کی پوری کوشش میں ابھی اخبار میں انہوں نے اشتہار دیا، پی ٹی اے نے چین کی بنی ہوئی فائر وال کا اشتہار دیا کہ جی ایک ویب ایپلیکیشن ہے اور اس میں فائر وال جس میں ڈیلر، سپلائر، ڈسٹریبیوٹر، پارٹنر ساروں کو بلایا، 5-5 سال کا تجربہ مانگا کہ سوشل میڈیا کو بلاک کرنا ہے، روکنا ہے، وہ تمام لوگ چاہیے. اتنی قابلیت ہوتی تو یہ فائر وال لگانے کی ضرورت کیا تھی؟ بدقسمتی سے ناقابل لوگ ہیں، نا اہلیت ہے، پیسہ اتنا ضائع کر دیا. یہ ریلیف دے دیتے تو شاید چند ووٹ بن جاتے. بجلی کے بلوں میں جو بھرمار مچی ہوئی ہے. اسی طرح ان کے جو جید علماء ہیں ان کے بارے میں بھی میں دیکھ رہا تھا، مفتی تقی عثمانی صاحب کی پریس کانفرنس میرے سامنے آئی، 2 سال کے بعد ان کی خاموشی ٹوٹی اور آتے ہی کہتے ہیں اسلام کا نظام نہیں آ سکتا، سیاسی حالات ایسے نہیں ہیں. الیکشن ہر دفعہ ہوتے ہیں، ہر دفعہ دھاندلی کا الزام لگتا ہے اور کوئی سیاسی تحریک کہتے ہیں مجھے کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. مفتی صاحب کاش 2 سال میں جو پاکستان کی خواتین پر ظلم و ستم اس پر بھی کوئی فتویٰ بات کر دیتے. یہ کہتے ہیں ظلم پر بات کرنا سیاست ہے. مفتی صاحب نے معیشت پہ بات کر دی، تاجروں پر بات کر دی، لیکن جیلوں میں قید بے گناہ لوگوں پر بات نہیں کی. اسلام کا پہلا سبق ہی یہی ہے. مفتی صاحب یہ نہیں سوچتے کہ الیکشن میں دھاندلی کے الزام کیوں لگتے. کبھی انہوں نے سوچا کہ انسان کے ہاتھ میں تو اللہ نے کوشش رکھی ہوئی ہے، اللہ خود کہتا ہے انسان کوشش کرے، اسلام کا نظام کیوں نہیں آ سکتا؟ وجہ مفتی صاحب جیسے لوگ باہر نکل کر کبھی قیادت نہیں کرتے. ان کی جتنی بھی ملاقاتیں ہوتی وہ تمام مسالک کے علماء کرام کو بلا کے 9 مئی کے بعد جو سمجھایا گیا کہ آپ نے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پیغام دینا ہے، چاہے وہ انجینئر محمد علی مرزا ہو، چاہے جواد نقوی جیسے لوگ ہوں، چاہے مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ ہوں، یہ تمام مسالک کے لوگ بھرتی کیے ہوتے ہیں. تو مفتی صاحب اس سے پہلے بھی میزان بینک کے، خیر اس پہ میں بات نہیں کرتا، وہ سود کا جو معاملہ ہے وہ میرا اتنا اسلامی نالج نہیں ہے اس میں، لیکن سیاست میں ظلم میں فرق سامنے نظر آتا ہے. اللہ کا حکم یہی ہے. یہ زیادہ دین جانتے ہیں، مجھے لگتا ہے اپنے نظریے میں تھوڑی نظر ثانی کریں اور ان کو لوگ بہت زیادہ سننے جاننے والے ہیں، ان کو کم از کم خدا کے لیے سچ بات بتائیں. یہ بھی 5 تحریک انصاف کے جو اغوا ہوئے ہیں، اغوا کرنے والوں کو مقصد کیا ہے؟ دنیا کے کس قانون میں، کس اخلاق میں، الیکشن میں اکثریت کو اقلیت میں بدلا. یہ تمام باتیں جو مفتی تقی عثمانی صاحب جیسے جید علماؤں سے پاکستان کی عوام توقع کرتی ہے کہ اسلام کے نام پر آپ بات کرتے ہیں، کم از کم بات سچ کریں. اللہ کو جان بھی تو دینی ہے حقیقی معنوں میں آپ نے. بہرحال مریم نواز صاحبہ بھی اس وقت بڑی سخت غصے میں، صنم جاوید کے اوپر کیس کو سپریم کورٹ میں لے گئی کہ کیسے لاہور ہائی کورٹ نے چھوڑا. ایک خاتون کی 2 باتیں آئیں، اس کے بعد ان کی جو مہارانیاں صاحبہ کی جو کنیزیں ہیں وہ ساری میدان میں آ گئیں صنم جاوید کے خلاف، اور کھل کے انہوں نے اعلان کیا کہ اس عورت کو تو میں نہیں واپس آنے دوں گی. اور مریم نواز کے اوپر تو خیر آپ کو پتہ ہے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اس پہ پھر کبھی انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی اگلے کسی ویلاگ میں. ویڈیو لمبی ہے، ابھی میں نے 2 انٹرویوز کرنے ہیں تو اس لیے ٹائم کم ہے. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.